السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کیا میلاد کرنا جائز ہے جس میں پہلے تو خوب نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر سلام پڑھا جاتا ہے اور سلام پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر باقی سلام پڑھا جاتا ہے؟ نعت کے حوالے سے تو وضاحت آ چکی ہے، برائے مہربانی سلام اور میلاد کے حوالے سے وضاحت کریں۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے، ایک تو عید میلاد النبی کا جشن، آپ کی پیدائش سے متعلق منانا، یہاں سے آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد ہر مہینے میں جب لوگ چاہتے ہیں محفل میلاد قائم کرتے ہیں۔ تو اولاً تو عید میلاد النبی کا تصور ہی یہ بدعت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین اس سے واقف نہیں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی میلاد یا برتھ ڈے نہیں منایا، اور اسی طریقے سے نہ تو ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد خلافت میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے کہ کسی نے کبھی کوئی عید میلاد منائی ہو۔ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، باعث اجر و ثواب ہوتا، تو صحابہ اس پہ ضرور سبقت کرتے، اللہ کے رسول ضرور اس کی رہنمائی کرتے، اور صحابہ ضرور یہ دن مناتے اور اس کا اہتمام کرتے۔ تو جب انہوں نے نہیں منایا، اس کا مطلب یہ دین نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جو اس وقت دین نہیں تھا، قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نئی بات ایجاد کرے وہ مردود ہے، اور جو ہے مردود ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود قرار دیا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ہمارا کوئی ایسا عمل کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ بدعات و خرافات سے روکتے رہے۔ یہ دونوں حدیثیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہیں۔ پہلی روایت بخاری مسلم کی متفق علیہ ہے، اور دوسری روایت جو میں نے پیش کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بہرحال بدعات و خرافات سے، دین کے اندر نئی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگیوں میں کبھی اس کا وجود نہیں تھا، بلکہ 4 صدیوں تک اس کا وجود دنیا میں نہیں تھا، جیسا کہ جو ہے 4 صدیوں تک اس کا وجود نہیں۔ 4تھی صدی میں جو ہے یہ مصر کے اندر سب سے پہلے عید میلاد النبی 4تھی صدی کے اختتام پر منایا گیا، اور اس کے منانے والے سب سے پہلے کون تھے؟ فاطمی شیعہ تھے۔ فاطمی شیعہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے مصر کے اندر عید میلاد النبی منائی، جو ہے کرسچنوں اور عیسائیوں کی تقلید میں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار اسی میں سے ہے۔ تو 4 صدیاں گزر گئیں، مسلمان اس بدعت سے واقف نہیں تھے، عید میلاد النبی نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد 4تھی صدی میں کے اخیر میں جو ہے یہ بدعت جو ہے مصر میں پیدا ہوئی، اور اس کے منانے والے، ایجاد کرنے والے فاطمی شیعہ تھے، جو انتہائی گمراہ ترین شیعہ مانے جاتے ہیں، جن کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، جن کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، فاطمی شیعوں کے۔ تو فاطمی شیعوں نے مصر میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی، اور اس کے بعد سنیوں میں سب سے پہلے عید میلاد النبی 6ٹھی صدی میں اربل کا جو ہے حاکم مظفر الملک جو ہے
نے جو ہے سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی ہے، اور اس کے بعد یہ بدعت دنیا کے اندر رائج ہوئی ہے۔ تو اولاً تو اس کو آپ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بدعت کا اس طرح ایجاد ہوا ہے، بدعت کا اس طرح ایجاد ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا، صحابہ نے جو کام نہیں کیا، وہ قیامت تک اس کو دین کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اس کو اس قدر عام کیا گیا کہ ہر مہینہ جب ہوتا ہے، جس تاریخ کو جی چاہتا ہے، میلاد کی محفل قائم کر لیتے ہیں، اور اس میں کچھ نعت خوانیاں ہوتی ہیں، کچھ الٹے سیدھے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ گئی ہے، اور پھر صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر خوب چیخ چیخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور اس میں مردوں اور عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، مردوں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ تو اولاً تو محفل میلاد قائم کرنا، جشن منانا، یہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں، صحابہ سے وارد نہیں، تابعین سے اس کا ثبوت نہیں۔ نہ تو نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں پیش کی جا سکتی ہے جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا تابعین میں سے کسی نے جو ہے عید میلاد النبی منایا ہو۔ اور جو کام یہ تو قرون اولا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون قرار دیا ہے، اس میں جو چیز دین کی حیثیت سے نہیں تھی وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتی ہے، وہ خرافات ہے، وہ بدعت ہے۔ اسی لیے جو ہے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کا راستہ اختیار کرو، بدعتیں ایجاد نہ کرو، سنتیں تمہارے لیے کافی ہیں، سنتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، من ابتدع بدعۃ ثم رآها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور پھر کہا تو اچھی بدعت ہے، اس میں حرج کیا ہے، تو گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام باندھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی، یہ خیر کا کام تھا اور اللہ کے رسول نے چھپا لیا، لوگوں کو نہیں بتایا۔ تو یہ بہت بڑی سنگین جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ پہلی چیز اس میں کہا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ اب اس میں اولاً تو سواری آنے کا عقیدہ یہ باطل ہے، کفر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رفاقت کو چھوڑ کر دنیا میں نہیں آ سکتے، جو ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں کیا دعا کی تھی، اللہم بالرفیق الاعلی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاقت کی دعا کی تھی۔ اور جو آخری وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے صحابہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو جو ہے دنیا میں رہے یا چاہے وہ جو ہے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس میں پہنچ جائے، تو اس نے جو ہے اللہ کی رفاقت اختیار کر لی ہے، اور جو ہے اس نے اس کو ترجیح دیا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس پر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تھے، اور سمجھ گئے تھے، رونا اس لیے تھا کہ آپ سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے، اب دنیا سے آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے زار و قطار رو رہے تھے۔ جو صحابہ نہیں سمجھ سکے تھے وہ تعجب کرتے تھے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام بات کہی ہے، ایک عام بات کہی، کیوں رو؟ لیکن جب وفات ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابہ نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ ابو بکر ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، ہم سے زیادہ علم رکھتے تھے، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سمجھ گئے تھے۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے اب دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نہیں ہیں، آپ کی سواری نہیں آتی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، یہ اتہام اور بہتان ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کیونکہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر اس دنیا سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اور پھر اس دنیا میں انسان نہیں آتا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب برزخ میں چلے جاتے ہیں لوگ، اب برزخ سے یہاں واپس کوئی آتا نہیں ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، خواہ وہ انبیاء ہوں، خواہ وہ عام مسلمان ہوں، یا وہ کفار و مشرکین ہوں، جو ہے یا تو اعلیٰ علیین میں ہوتے ہیں یا سجین میں ہوتے ہیں۔ ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، علیین اور سجین کو چھوڑ کر یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے، یہاں جو ہے کوئی آتا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں؟ کھڑے ہو کر جب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو اللہ کے رسول کی سواری آ گئی، سواری آ گئی ہے، اب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو جھوم جھوم کر چلا چلا کر کے لوگ من گڑت درود و سلام پڑھتے ہیں یہاں پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں؟ مجلس کے شروع میں، درمیان میں، یا مجلس کے اختتام پر؟ اگر مجلس کے شروع میں آتے ہیں تو شروع میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، بیچ میں آتے ہیں تو بیچ میں پڑھنا چاہیے، اور آپ آخر میں تشریف لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی مجلس اور محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ اگر پسند ہوتی تو آپ شروع ہی میں تشریف لاتے، مجلس کو ترک نہ کرتے، آخر میں تشریف نہ لاتے، شروع ہی میں تشریف لاتے، آخر میں تشریف نہ لاتے۔ لیکن اس کے باوجود ایک طرف تو کہتے ہیں سواری آ گئی ہے، کرسیاں خالی رکھی جاتی ہیں، ایک کرسی خالی رکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی آپ یہاں تشریف لائیں گے۔ یہ عجیب جو ہے جہالت کی باتیں ہیں، اور غریب جو ہے امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ امت کا مال باطل طریقے سے کھانے کا اور دین حق سے روکنے کا ایک ذریعہ۔ اس کے بعد جو ہے صلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی اللہ تعالی نے بتا دیا ہے۔ صلاۃ والسلام کا جہاں حکم دیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو، تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ ہمیں حکم دیا گیا، اور خود اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر، اور ہمیں بھی صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسے مطلق نہیں چھوڑ دیا کہ انسان جس طرح چاہے صلاۃ و سلام بھیجے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ و سلام دونوں کو نماز میں اکٹھا کر دیا ہے، اور مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لازم کر دیا ہے کہ وہ نماز میں تشہد کے اندر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اس کے بغیر صحیح معنی میں نماز ہی نہیں ہوتی، گرچہ یہ میلادیوں کی نماز ہو جاتی، ان کی فقہ کے اعتبار سے صلاۃ و سلام نماز میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ بغیر نماز میں صلاۃ و سلام پڑھے ہوئے نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ و سلام رکھا، کس حالت میں رکھا؟ بیٹھنے کی، قیام میں نہیں رکھا، قعدے میں رکھا، جلسے میں رکھا۔ اندازہ لگائیے، نماز مقدس جگہ، سب سے مقدس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا نماز ہے، نماز سے مقدس ترین موقع اور کوئی نہیں، لیکن وہاں پر اللہ تعالی نے
قیام کی حالت میں صلاۃ والسلام نہیں رکھا بلکہ قعدے کی حالت میں صلاۃ والسلام رکھا. وہاں بلند آواز سے نہیں رکھا بلکہ آہستہ جو ہے سرن رکھا ہے، جہرن نہیں رکھا. سرن صلاۃ والسلام نماز میں پڑھنا ہے، جہرن پڑھنا نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے وہاں جلوس کی حالت میں، جلسے اور قعدے کی حالت میں رکھا، اور سرن رکھا ہے، جہرن بلند آواز سے نہیں رکھا ہے. لیکن یہاں دونوں مخالفت ہوتی ہے، تو کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور دوسرے چیخ چیخ کر کے پڑھتے ہیں دوسری چیز. تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا. اور اسی طریقے سے نماز میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سلام رکھا ہے، پھر صلاۃ رکھا ہے. سلام کا صیغہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سلام ہے، پھر خطاب ہے. السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سلام ہے، پھر خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک. تو پہلے خطاب ہوتا ہے، پھر سلام کیا جاتا ہے. یہ مخالفت پر مخالفت. تیسری مخالفت یہ تو کھڑے ہو کر کیا جاتا ہے، نماز میں بیٹھ کر. بلند آواز سے کیا جاتا ہے، نماز میں سرن. تیسرے جو ہے نماز میں پہلے خطاب ہے، پھر پہلے سلام ہے، پھر خطاب ہے. اور یہاں محفل میلاد میں پہلے خطاب کیا جاتا ہے، پھر سلام کیا جاتا ہے. یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک. تو قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محفل میلاد میں مخالفت ہوتی ہے. اور پھر کہا جاتا ہے ہمیں نبی سے محبت ہے اور ہم صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں. اور پھر دوسری چیز یہاں پر واضح ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سورہ حجرات پڑھ لیجیے. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، آپ سے بلند آواز سے باتیں نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال اکارت برباد ہو جائیں اور تمہیں محسوس بھی نہ ہو. یعنی اگر بلند آواز سے بات کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو محفل میلاد میں جو گلے پھاڑ پھاڑ کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. نبی کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہیں. نبی سے بلند آواز سے بات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی کے ساتھ منع کرے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. آپ سے بلند آواز میں بات نہ کرو، آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. صحابہ کرام اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد زار و قطار روتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال، جن کی آواز بلند تھی طبعی طور سے، وہ روتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، ہمارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم نبی سے بلند آواز میں بات کرتے تھے، آواز طبعی طور سے بلند تھی. تو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے. بلکہ صحابہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اتنی آہستہ بات کر سائیں سائیں کی آواز آتی تھی، آواز بلند کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے اعمال اکارت برباد نہ ہو جائے. تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہاں کہاں مخالفت ہو رہی ہے، کہاں کہاں مخالفت ہو رہی ہے. تو محفل میلاد میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، آپ کی مخالفت، اور رب العالمین کی تمام تعلیمات کی جو ہے کہ الٹا کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ محفل میلاد قائم کرنا اور بدعت. اور پھر اس میں یہ جو چیزیں لگائی گئی ہیں سب خلاف شرع ہیں. یہ نبی سے محبت کی دلیل نہیں، بلکہ نبی کی شان میں یہ گستاخی ہے جو محبت کے نام پر کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ دے اور سنت کے مطابق
عمل کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔